اب ان بزرگوں کی ان عبارات کو دیکھا جائے تو سرکار تاج الشریعہ نے یہ مضمون سب سے پہلے بیان نہیں کیا ہے کہ ان پر کوئی زبان کھولے، کوئی اعتراض کرے، کیونکہ سرکار تاج الشریعہ جس طریقے سے علم ظاہر میں کمال رکھتے تھے اسی طریقے سے علم باطن میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جس طریقے سے علماء ظاہر کے طور پر جب اصحابۃ نجوم الاہتداء کی بات آئی تھی تو سرکار تاج الشریعہ نے علماء ظاہر کے طریقے پر اسی حدیث اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ کو علماء ظاہر کے طریقے پر اس کے رجال میں کلام فرمایا، اس کی سند میں کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں، کم از کم حسن کے درجے تک تو ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی تاج الشریعہ نے وہی علم باطن میں بھی کمال رکھتے تھے، انہوں نے جس طریقے سے ادھر علم ظاہر کے طریقے پر بحثیں فرمائی ہے اسی طریقے سے ائمہ صوفیاء کرام کے اقوال و اعمال کو بھی، ان کے مضامین کو بھی سرکار تاج الشریعہ نے قبول کر کے اپنی کتابوں میں، اپنی نعتیہ کلاموں میں جگہ دے دی ہے، کیونکہ وہی ان کے جد امجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سر العزیز کا طریقہ تھا کہ جس طریقے سے وہ امام ائمہ ظاہرین تھے اسی طریقے سے امام ائمہ صوفیہ بھی تھے۔ حضور مفتی اعظم نے بھی، استاد زمن نے بھی ان مضامین صوفیاء کرام کو، جن مضامین کو ان صوفیاء کرام نے خود سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے، خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے بیان فرمایا، ان مضامین کو بھی اعلیٰ حضرت نے قبول فرمایا اور انہیں بھی اپنی کتابوں میں، اپنے رسائل میں اسی طریقے سے جگہ عطا فرمائی جس طریقے سے علماء ظاہرین کی تحقیقات کو اپنی کتابوں میں شامل فرمایا۔ تو وہاں آزاد مزاجی، آزاد خیالی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ الہی خیر میرے کارواں کی، جسے دیکھو امیر کارواں ہوا، وہاں ہر ایک امیر کارواں بنا ہوا ہے، ہر ایک اپنے کو اعلیٰ حضرت سے کم نہیں سمجھتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے دو چار کتابیں پڑھ کر کے کہ اب میں اعلیٰ حضرت بن گیا ہوں، اب میں علم کلام میں بحث کر سکتا ہوں، علم کلام کے مسائل بتا سکتا ہوں، علم تصوف کے مسائل بتا سکتا ہوں۔ اس بندے نے جو ہی تجربہ ہی ہو رہا تھا، تجربہ کس چیز کا ہو رہا تھا کہ انسان میں سور کا دل لگایا جا سکتا ہے، نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ تجربہ ابھی مطلب غیر مسلم پر ہو رہا تھا، تو اس بندے کو اتنی جلدی تھی، جس کا نام مفتی اکمل عطا قادری ہے، اتنی جلدی تھی کہ انتظار ہی نہیں کیا، ادھر یہ خبر آؤٹ ہوئی، ادھر فوراً اس نے ڈال دیا کہ انسانی جسم میں سور کا دل لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مطالعہ نے کوئی مطلوبی کیا۔ اب آپ خود سوچیں، انسان کا دل جو محل ایمان ہے، اللہ رب العزت کہ انوار و تجلیات کا محل ہے، موقع ہے، محبت ہے، کہ جس کے بارے میں ایک نے فرمایا کہ مجھے کسی نے، یا یوں کہہ لو کہ مجھے کسی نے نہیں سمایا لیکن مومن کے دل نے میرے جلووں کو سما لیا ہے۔ تو انسان کا دل جو پروردگار عالم کے انوار و تجلیات کا محل ہے، اب وہاں سور جس کو رب العالمین نے نجس العین کہہ دیا، انہو رجسن، نجس العین کہہ دیا، یعنی اس کا ایک ایک بال، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی دانت اسی طریقے سے نجس ہیں جس طریقے سے اس کی بدبو نجس ہے۔ وہ سور جیسا نجس، اس کا دل انسان کے دل پر فٹ کر دیا جائے، وہ تجربہ کامیاب بھی نہیں ہوا، وہ آدمی فوراً اس کے بعد مر گیا۔ لیکن اس بندے کو اتنی جلدی تھی کہ ابھی خبر کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً حکم لگا دیا کہ انسان کے اندر سور کا دل لگایا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی جلدی رہتی ہے اس آدمی کو، اور اعلیٰ حضرت بننے کا بہت شوق کہ اب میں شاید کچھ کتابیں پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت بن چکا ہوں، حالانکہ اعلیٰ حضرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھے۔
یہی غلط فہمی ان لوگوں کو مار دیتی ہے. کوئی سوچتا ہے کہ شاید زیادہ کتابیں لکھنے سے اعلیٰ حضرت بن گئے. کوئی سوچتا ہے کہ زیادہ فتاوی لکھنے سے شاید اعلیٰ حضرت بن گئے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو اعلیٰ حضرت کے ذریعے مخلوق خدا تک فیض پہنچا. وہ تو سونے پر سہاگا. اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اعلیٰ حضرت کو منتخب فرمایا تھا کہ وہ اس کی دین کی خدمت کریں. اس میں جو بھی گندی چیزیں داخل ہو کر کے اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان ساری گندگیوں کو اتار پھینک دیا جائے, دور کر دیا جائے. لیکن وہ لوگ بس 2-4 کتابیں پڑھ کر کے سیدھے اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا تو حال یہ تھا کہ اگر تفسیر پر لکھنے پر آ جاتے تھے تو لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت علم تفسیر کے علاوہ کوئی علم جانتے ہی نہیں ہیں, اس علم کے امام ہیں. پھر جب احادیث کریمہ لکھنے پر آ جاتے لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت صرف علم حدیث جانتے ہیں, باقی اور کوئی فن نہیں جانتے. اور علم عروض, علم قوافی پر آ جاتے تو لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت شاعری کے علاوہ اور کوئی علم ہی نہیں رکھتے ہیں. یعنی جس فن پر بھی اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے اس فن کے امام الائمہ نظر آتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. اور یہاں علم کلام میں ایک مسئلہ بتا دیا تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنی خطائیں, کتنی غلطیاں کر ڈالتے تھے. ان کے لیے وہی نصیحت ہے جو پاکستان کے بعض علماء کرام نے ان کو کری ہے کہ وہ اپنے ہی پائجامے میں رہیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا. سب چلے آئے سرکار تاج الشریعہ کے شعر پر اعتراض کرنے کے لیے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. یہ مضمون یہ کسی بھی قرآنی آیت کریمہ کے یا کسی بھی حدیث پاک کے مخالف نہیں ہے, بلکہ یہ ائمہ کرام کے مضامین کے عین مطابق ہے. احادیث کریمہ کے مضامین کے عین مطابق ہے. اس لیے بزرگوں, دوستو, موبائل کے مفتیوں سے یہی نقصان ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا سننا سب بند کر دو ورنہ یہ اصل دین ہی رخصت کرا دیں گے. چونکہ فوراً نہیں کھلتے ہیں, یا اعلیٰ حضرت کے نام سے شروع کر دیتے ہیں اپنی چیزیں, اور پھر اس کے بعد لگتا ہے تھوڑا بہت نام ہو گیا, اس کے بعد یہ اپنی اصلیت میں آ جاتے ہیں, سب اپنا رنگ روپ دکھا دیتے ہیں. اس لیے ان سب کو سننا بند کر دو, کم کر دو, تبھی فائدے میں رہو گے, تبھی تمہارے عقیدے بھی محفوظ رہیں گے, تبھی تمہارے مسائل بھی محفوظ رہیں گے. اس شخص کے بارے میں بھی یہی ہے. مسئلے بیان کرتے کرتے سنا ہے افضلیت صدیق اکبر کے تعلق سے بھی کچھ بول گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے بھی کچھ بول گیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے عقیدے کی جو اہل سنت کے درمیان متفق علیہ ہیں, اور بہت ساری باتیں جن پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں, ان عقیدوں اور ان باتوں پر یہ آدمی ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے وہاں بھی بریلی کی مرکزیت کو تسلیم کرنے والے بہت سارے علماء کرام ہیں جو وہاں پر بریلی کی ترجمانی میں فوراً ایسے لوگوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں, ایسے لوگوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس بیان میں اگر کسی قسم کی کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالی سے ہم توبہ و رجوع کرتے ہیں. یہاں پر اب دستار بندی بھی ہے اور انشاءاللہ الرحمن حضور قائد ملت مرید بھی فرمائیں گے. اس کے بعد دعا اور نصیحت انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ.